پاس بیٹھنا انتہائی ضروری ہے۔ جس طرح بندے کو بھوک اور پیاس لگتی ہے تو وہ اسے کہنا نہیں پڑتا، وہ خود بخود خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے، پانی کی تلاش کی خود ہی جستجو کرتا ہے، اسے بتانا نہیں پڑتا کہ تمہیں بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لو، پیٹ خود اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس جگہ پر پہنچو جہاں سے کھانا مل سکتا ہے، اس جگہ پر پہنچو جہاں تمہارے خشک لبوں کو پانی تر کر کے تمہاری پیاس کو بجھا سکتا ہے۔ تو جس طرح کھانے اور پینے کے لیے ہمیں اس جگہ کی تلاش ہوتی ہے، ایسے ہی اپنی معلومات میں اضافے کے لیے، حق کی جستجو کے لیے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی رضا میسر ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی مل جائے، تو بندے کو اہل علم کے پاس آنا ضروری ہے، عالم کے پاس بیٹھ کر اس سے اکتساب علم کرنا ضروری ہے، اور یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کھانا پینا ضروری ہے۔ لیکن آج کل اس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ ثواب کے اعتبار سے اور اہمیت کے اعتبار سے پہلا درجہ فرض کا ہے۔ آپ ساری رات بے شک نفل پڑھتے رہیں، لیکن آپ کی ساری رات کے پڑھے ہوئے نوافل وہ فرض عبادت کا مقابلہ ثواب میں نہیں کر سکتے۔ پہلا نمبر اولیت وہ فرض کو حاصل ہے، اور فرض کے جتنا اس کا ثواب ضروری ہے اتنا ہی اس کے بارے میں پوچھ گچھ بھی ضروری ہے، اور اس کو ترک کرنے پر، چھوڑنے پر اتنی سزا بھی بڑی ہے۔ فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت، اور سنت کے بعد مستحب کا درجہ آتا ہے۔ لیکن ہم علماء کے پاس نہیں بیٹھتے، ہم ان سے علم حاصل نہیں کرتے، اس لیے لوگ مستحب عمل کو جو کر لیا جائے تو ثواب، نہ کیا جائے تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن ہماری سستی اور غفلت اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم نے مستحب کو فرض سمجھ رکھا ہے اور فرضوں کو سرے سے بھلا رکھا ہے۔ یہ اتنی بد نصیبی ہے اور جس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ عشاء کی جماعت فرض عین ہے، اور حدیث پاک میں جس نے عشاء کی جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لی، اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب، اور جس نے اگلی فجر کی نماز بھی جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، اس کو بھی آدھی رات کی عبادت کا ثواب۔ تو عشاء اور فجر کی جماعت آپ اہتمام کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، ساری رات کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیں۔ تو شب برات میں بھی جن لوگوں کی عشاء کی نماز اب جماعت سے رہ گئے یا تکبیر اولیٰ سے رہ گئے، اب وہ ساری رات بے شک 1000 نفل پڑھ لیں، وہ اس فرض والے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آپ لوگ احساس کیا کریں، ہمارا کام ہے آپ کو بتانا اور اس پر عمل کرنا ہر ایک کے ذمے ہے۔ ہم ڈنڈے کے زور سے تو اپنی بات نہیں منواتے، نہ منوا سکتے ہیں، نہ حکم ہے، بلکہ ہم علماء ہر تقریر کے بعد یہی کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمارے ذمے تو یہی ہے کہ ہم صاف صاف حق کی بات لوگوں تک، سننے والوں تک پہنچا دیں۔ اللہ پاک سننے والوں کو اور بیان کرنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شب برات بڑی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اور اس رات میں یہ مخصوص راتیں اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہیں۔ کبھی آپ نے غور فرمایا ہے، شب معراج پچھلے مہینے 27ویں شب، اور آج شب برات، رمضان شریف میں شب قدر، 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات شب عاشور، اسی طرح
حج کے دنوں میں مزدلفہ میں جو رات گزاری جاتی ہے یا حج کے 5 دنوں میں جو بھی دن اور رات گزارے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کیوں عطا فرمائے ہیں؟ کبھی اس پر غور فرمایا ہے آپ نے؟ اس کی لاجک یہ ہے کہ پہلی امتوں کی عمریں ہماری عمروں سے بہت زیادہ تھیں۔ ہماری تو اوسطاً عمر 60-70 سال ہے، 80 سال 100 سال تک بھی کوئی پہنچ رہا ہے بزرگ صحت مند۔ پہلی امتوں کی عمریں 200 سال 300 سال 150 سال ہوا کرتی تھیں۔ تو ظاہر ہے جن کی عمریں زیادہ ہیں ان کو عبادت کا موقع بھی زیادہ ملا، تو وہ جس نے عبادت زیادہ کی ہے اس کو ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ تو پروردگار عالم نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ پاک کی برکت سے ہمیں یہ مخصوص راتیں سال میں اس لیے عطا فرمائی کہ ہم ان راتوں میں عبادت کریں گے تو پچھلی امتوں کے نیک لوگوں کی سینکڑوں سال کی عبادت سے ہماری عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا، اس لیے یہ راتیں عطا فرمائی ہیں۔ اور ان مخصوص راتوں میں سے ایک رات یہ شب براءت کی رات ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ حج کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے برستی ہے کہ تمام حجاج کرام، اللہ کے مہمان، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ ایک حکایت بیان فرمائی گئی کہ ایک شخص نے اپنا حمام گرم کرنے کے لیے آگ جلائی، اس میں لکڑیاں ڈالیں، باہر گیا، اسے اونٹ کی ہڈیاں ملیں، وہ ان ہڈیوں کو بھی اٹھا کر لایا اور اس آگ کے چولہے میں ڈال دیا کہ میرا حمام کمرہ گرم ہو جائے۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے وہ اونٹ کی خشک ہڈیاں آگ میں ڈالیں، لیکن ہر دفعہ وہ ہڈیاں خود بخود آگ سے اچھل کر باہر آ جاتی، انہیں آگ نہ لگتی۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ آخر کار اسے ہاتف غیب سے آواز آئی۔ ہاتف غیب کا معنی ایسا فرشتہ جس کو حکم دیا جاتا ہے کہ میرے بندوں کی رہنمائی کی جائے، اللہ کی طرف سے وہ مامور ہوتا ہے۔ تو ہاتف غیب سے آواز آئی، اے خدا کے بندے، یہ ہڈیاں اس اونٹ کی ہیں جس اونٹ پر اس کا مالک سوار ہو کر مکہ شریف کعبے کی زیارت کے لیے گیا۔ اس خوش قسمت اونٹ کی ہڈیوں کو آگ نہیں لگ سکتی کیونکہ اس نے اپنے مالک کو کعبے شریف کا دیدار کروایا تھا۔ اب یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ حاجی جس سواری پر سوار ہو کر کعبہ شریف کا دیدار کرتا ہے اس سواری کا یہ شان ہے، تو حج کرنے والے کا شان کیا ہوگا؟ لہٰذا اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے دی ہوئی نعمتوں اور اس کی رحمتوں کی قدر کریں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ سے ہم سب کو بے شمار رحمتیں عطا فرمائے۔ وما